الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ سعدی بڑا نام ہے بزرگوں میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے، میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے غلام کے ساتھ کشتی کے سفر پر گیا۔ غلام نے زندگی میں پہلی بار کشتی میں پاؤں رکھا تھا اور پانی کا سفر شروع کیا تھا۔ جب کشتی پانی پر چلنے لگی تب پانی پر کشتی ہلتی ہے تو وہ ہچکولے لے رہی تھی، تو غلام سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ پہلی بار بیٹھا تھا، اسے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اب یہ چپی نہ ہو، چیخے چلائے۔ اچھا، کشتی کے جو دیگر مسافر تھے وہ بھی پریشان، بادشاہ بھی تنگ آ گیا کہ اب اس غلام کو چپ کیسے کرا، کشتی تو پانی کے بیچ میں ہے۔ اس کا چیخنا چلانا بند نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دانا عقل مند جس کو حکمت آتی ہے اس کو حکیم کہتے ہیں۔ حکیم صرف یہ دواؤں والے نہیں ہوتے، حکیم جس کو حکمت اللہ نے عطا کی ہے، جیسے لقمان حکیم کا ہم نام لیتے ہیں نا، تو ان کو حکمت، دانائی، عقل مندی عطا کی گئی۔ تو ایسا ہی حکیم قسم کا شخص بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کوشش کروں غلام کو خاموش کرانے کی، کیا کچھ بھی کرو اس کو خاموش کراؤ یار۔ تو حکیم صاحب نے کیا کیا کہ وہ کچھ لوگوں کو بولا کہ اس کو اٹھاؤ اور پانی میں ڈال دو۔ اب اس غلام کو اٹھایا، 4 آدمیوں نے سیدھا پانی میں ڈال دیا، پکڑ کے رکھا، پانی میں ڈالا، وہ ہاتھ پیر مارنے لگا، بچاؤ بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں۔ اس کو تھوڑی دیر پانی میں رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پانی سے نکالا اور پھر کشتی میں ڈال دیا۔ اب یہ چپ، بالکل خاموش ہو گیا۔ سفر خاموشی سے گزر رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوتی۔ بادشاہ نے حکیم کو کہا، حکیم تیری حکمت تو بڑی اچھی تھی، مگر اس حکمت کے پیچھے چھپا کیا ہے، ذرا بتائیے یہ کیا کیا تو نے؟ کہا، بادشاہ سلامت، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، کشتی میں اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ تکلیف اس کی اب تک کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی۔ جب میں نے اسے اس تکلیف سے بڑی تکلیف میں مبتلا کیا اور پھر دوبارہ جب اس کو اسی چھوٹی تکلیف میں لیا تو وہ چھوٹی تکلیف اس کے لیے اتنی تکلیف نہ رہی، اس لیے اب چپ ہو گیا۔ یہ تھی اس کی حکمت کہ ہم جیسے انسانوں پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم بڑے چیختے چلاتے پریشان ہو جاتے ہیں، مگر جب اس سے بڑی تکلیف میں خدا نہ خواستہ کبھی مبتلا ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار وہ پچھلا ہی صحیح تھا، وہ کم از کم اس میں مطلب وہ مسئلہ تو نہیں تھا۔ تو یہ انسان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز بندہ لینے جائے اور اس کو اس سے بڑی تکلیف مل جائے نا، مثال کے طور کسی کو کھانسی ہے، یا یوں کہیں کہ ایک شخص کو پیشاب کا عارضہ تھا، اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر پیشاب کرنی پڑتی تھی۔ اب اس نے کچھ کوشش کی تو وہ تو چلی گئی بیماری، کھانسی شروع ہو گئی۔ اب کھانسی شروع ہوئی تو اس کا خیال کیا آئے گا کہ یار وہ پہلے والی صحیح تھی،
کم از کم آدھا گھنٹہ سو تو جاتا تھا. اب کھانسی ہے کہ 2 منٹ نہیں رکتی کہ بندہ سوئے. تو جب کھانسی شروع ہوئی نہ رکنے والی, تو اس کو اپنی پچھلی بیماری میں بھی راحت نظر آئی. ہمیں چونکہ تکالیف کا اتنا تجربہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, یہ نہیں کہتا کہ بندہ بار بار تکلیفوں میں مبتلا ہونے کی کوششیں کرتا رہے. میرے شیخ طریقت تمیل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. اگر ہم بغیر امتحان کے ہی پاس ہو جائیں تو اللہ کی شان ہے, وہ بغیر امتحان کے پاس کرتے, ضروری تو نہیں ہے کہ ہم امتحان ہی میں ڈالے جائیں, مگر امتحان یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے ضرور, جس کو کہتے ہیں پارٹ آف لائف. یہ انسان کی زندگی میں آتا ہے, کبھی بچوں کے ذریعے امتحان ہوتا ہے, کبھی رزق کے ذریعے امتحان ہوتا ہے, کبھی صحت کے ذریعے امتحان ہوتا ہے, تو بعض اوقات عزت کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے. بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب میری عزت تو بات آئی ہوئی ہے. اچھا, نارملی جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں نا, نارملی ہم جو مصیبتیں آتی ہیں نا, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو ایک جو مسٹیک ہم کر رہے ہوتے ہیں, میں اس کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہوں. وہ مسٹیک یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانی اور مصیبت کو اپنی ذات میں ڈھونڈنے کے بجائے ہم دوسروں کی ذات میں بلیم کے طور پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, اس کی وجہ سے ڈیل نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے پریشانی آ گئی, اس کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا, اس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا, اس کی وجہ سے کاروبار اجڑ گئے. نارملی پریکٹس چاہیے, یار کیا ہو گیا آپ کے ساتھ, یار وہ فلاں ہے نا اس کی وجہ سے, یار بس. ارے بھائی اس کی وجہ سے کیوں؟ میری درخواست یہ ہے, سب سے پہلے اپنی ذات میں آنے والی, اپنے گھر میں آنے والی, اپنی اولاد میں آنے والی پریشانیوں کی وجہ سب سے پہلے اپنی ذات میں تلاش کریں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی کاروبار میں نقصان ہوا, آسان ہے کہ یار فلاں کی وجہ سے نقصان ہو گیا, نہیں. یہ کبھی زندگی میں آپ اسٹیبلش نہیں ہو سکیں. جو بہترین کاروباری آدمی ہوگا یا کامیاب آدمی ہوگا نا, اس نے کبھی اپنی ناکامی کا بلیم کسی اور پر نہیں ڈالا ہوگا. جب بھی آپ اپنی ناکامی کا بلیم کسی اور پر ڈالیں گے, کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ بیسیکلی وہ ناکامی ہماری اپنی کسی غلط ڈیسیجن کی وجہ سے ہے. اور ہم یا تو ٹائمنگ غلط ہے, یا ڈیسیجن کا جو ہم نے جو معیار بنایا تھا وہ غلط ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم اپنی مسٹیک کو نظر انداز کرتے ہیں نا, تو لائف ٹائم وہ مسٹیک ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص کو بیماری ہو گئی, اس کو کسی نے کہا تو بیمار ہو گیا ہے. ہاں یار بیمار تو ہو گیا ہوں یار, اس کی وجہ سے بیمار ہوا ہوں. اچھا یہ بیمار ہوا ہے چاول کی وجہ سے. چاول بھی بعضوں کو راس نہیں آتا. آپ کے پنجاب میں تو اتنا چاول نہیں شاید کھایا جاتا. ہم چونکہ میں مہمان ہوں نا, تو ہمارے چاول ہماری گٹی میں شامل ہے. ہم چاول کے بھی, آپ کے یہاں روٹی ضروری ہوتی ہے. اچھا بعض یہاں ہیں, نہیں بنگلہ دیش کی طرح تو یہاں بھی پھر نہیں ہوگا. وہ تو فل چاول والے ہیں. کراچی میں میمن فیملی ہے جو بہت چاول کھاتی ہے. شروع سے ہم کو بچپن میں, میری چھوٹی وہ پوتی ہے, 6 مہینے کی پوتی ہے, 6-7 مہینے کی, وہ جب بھی وہ جو گاڑیاں جس پہ بٹھاتے ہیں وہ چلتی ہے, تو اس میں جب بھی وہ گھسٹ کر آتی ہے تو میں اس کو چاول کھلا دیتا ہوں تھوڑا سا, لے بیٹا کھا لو. تو اب وہ چاول کھا اگر اب آپ بولو کہ یہ بڑی ہو کے چاول نہ کھاوے تو کیسے چاول نہیں کھائے گی. تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اب چاول کی وجہ سے ہو گئے بیمار, اور ہم کہہ رہے ہیں میں ہوں فلاں کی وجہ سے بیمار. چاول بند کرنے نہیں ہے میں نے, بیماری دور ہونی نہیں ہے میری, وہ کچھ بھی نہیں رہا ہے. میں اپنی بیماری کو کیوں سہ رہا ہوں؟ کیونکہ میری بیماری کی وجہ میں خود ہوں. میں خود اس بات کو
سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہو کہ مجھ سے بھی مسٹیک پاسبل ہے. یہ شادی میں، گھر میں، بچوں کے رشتوں میں، فیملی میٹر میں، کاروباری میٹر میں، ایون کہ گھر بنانے میں، پڑوسی اختیار کرنے میں، مینیجر رکھنے میں، ڈائریکٹر بنانے میں، سیٹ بنانے میں، نوکر بنانے میں، اپنا کیشر بنانے میں، اپنے کپڑے بنانے میں. اب درزی غلط چننا ہے تو قصور کس کا؟ اب درزی کو نہیں آتا تھا بھائی آپ کے کپڑے سینا، آپ کا معیار کچھ اور ہے، وہ درزی کا معیار کچھ اور تھا. ایون کہ جوتے لینے میں بھی ہم کو سوچ سمجھ کے جوتے لینے پڑتے ہیں. کیا جوتے لے کس کہہ رہے ہیں؟ ہر جوتا تھوڑی کاٹتا ہے. ہر نیا جوتا بندے کو نہیں کاٹتا. جو معیاری جوتے ہوتے ہیں وہ بندے کو نہیں کاٹتے. تو ہر چیز میں ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے اور ڈیسیجن سوچ سمجھ کے لینا ہوتا ہے. تو ہم جب تک اپنے ڈیسیجن، اپنی غلطیوں کا خود ادراک نہیں کریں گے، ہم سے یہ غلطیاں دور نہیں ہوں گی. لہذا ہمیشہ اپنی ذات میں جائیں گے. میں نے بعضوں کو سنا ہے یار جب سے شادی ہوئی نا میرا کاروبار ٹوٹ گیا. بھائی کاروبار تمہاری شادی کی وجہ سے نہیں ٹوٹا، تو کاروبار تمہارے جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے. کہ جب بندہ جماعت سے نماز نہ پڑھے اللہ اس کی رزق سے برکت چھین لیتا ہے. تمہاری جو بے برکت تمہارے جھوٹ کی وجہ سے گئی. جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، اللہ برکت چھین لیتا ہے. روایتیں موجود ہیں. اب کسی کو اپنا جھوٹ نظر نہیں آ رہا، نہیں یار اس نے میرے کو دھوکہ دیا. بھائی تم نے جو پچھلے 10 سالوں سے دھوکہ دے دے کر اب تم بڑے حاجی صاحب بنے ہوئے ہو، تو اب تمہاری باری ہے. یہ لگتا ہے تمہیں کو ملا ہوا ہے دھوکہ دینے کے لیے. تو ہم اپنی چیزوں کا مکافات عمل کا نام سنا ہوگا نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. بندہ جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے. ہم اپنے ان معاملات کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایسی عجیب بات میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ نارملی کرائسس آتے رہتے ہیں. لاہور میں ان کے پاس تھا، یہ چیمبر آف کامرس کے کل وہ ہوا تھا، تو وہاں مطلب میں انوائٹ تھا. تو وہاں میں تھوڑی دیر بیٹھا تھا تو بات چیت شروع ہوئی. تو وہی معیشت حالات، واقعات. تو اس میں گورنمنٹ ڈسکس، ہمیں تقریباً اب جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنے بزنس کی وجہ سے گورنمنٹ ڈسکس کرتی ہے. اب جو کہ یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے گورنمنٹ ڈسکس کرنا. ٹھیک ہے جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں نے ان کو بھی چند باتیں بتائیں کہ ہماری کیا خرابیاں ہیں. ہماری کیا ہم اپنی خرابیاں دور نہیں کر رہے. میں خود آئی واز بزنس مین، مجھے خود پتہ ہے کہ بزنس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، بزنس کے اندر کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے بزنس نہیں ہو سکتا ہمارا. اس کی وجہ صرف پالیسی نہیں ہے، یہ صرف کوئی اور معاملہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہم خود ہیں، ہمارا مس کمٹمنٹ ہے، ہماری اور بہت ساری خرابیاں ہیں. خود ہمارا لیبر کے کام کرنے کا انداز ہے. ہم دوسرے ملکوں کو 10 فیکٹریاں چلا سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر، اپنے ملک میں اپنی فیکٹری نہیں چلا سکتے یہیں بیٹھ کر. یہ پالیسی ایشوز نہیں ہیں، یہ نیشن نیچر ہے. اس کو کہتے ہیں قومی مزاج. یہ قومی مزاج ہے. آپ اپنا پیٹرول تب تک نہیں بھراتے جب تک کہ وہ ریڈ لائن پہ نہیں آ جاتا. حالانکہ جیب سے پیسے آپ کے ہی جانے تھے 10 دن پہلے بھی، 10 دن کے بعد ہی پڑوسی نے پیٹرول نہیں بڑھایا. لیکن جب تک آپ کو پین شروع نہیں ہو گیا یار یہ لال پر آ گئی ہے، اس پر بھی اگلا پیٹرول پمپ سے بھراؤں گا، چل جائے گی. اچھا موٹر سائیکل کا بھی یہی ہے. آپ نے 10 دفعہ دیکھا ہوگا روڈوں پر موٹر سائیکل ٹیڑھی کر کر ٹنکی کو جیسے ڈبے سے آٹا نکالتے ہیں کہ یار ابھی تھوڑا پیٹرول کاربیٹر میں جائے گا پھر چلے گی، پھر آگے سے بھروا لوں گا میں. حالانکہ 2 دن پہلے بھرا تھا تب بھی اسی کے جیب سے پیسے جانے تھے. کون سے 2 بھائیوں نے پیٹرول بھرانا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب 2 یا 3 بھائی گاڑی چلاتے نا تب ہوتا ہے کہ یار میں نہیں بھراؤں گا، وہ بھرا دے گا، میں چلاؤں گا. ٹھیک ہے، اس میں بھی خیر خواہی نہیں ہے یار اس کے جیب سے 500,000 روپے جاوے میرے جیب سے کیوں جاوے. حالانکہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، مگر یہ عجیب نوٹوں سے محبت ہے. تو یہ ہمارا مزاج ہے. آپ کو بل 1 ہفتے پہلے آتا ہے، یوٹیلیٹی بل 1 ہفتہ 10 دن پہلے بھرا دے گا ہم بالکل لاسٹ ڈیٹ پر. کیا بھاگو بھرو اس کو نا، پھر لیٹ لگتی ہے تو پھر ہم بھاگتے ہیں دوبارہ. ہمارا یہ قومی مزاج ہے. ہم ہر چیز لیٹ کرنے کے عادی ہیں، آخر لاسٹ مومنٹ پہ کرنے کے عادی ہیں. بعد نمازی ہے نا وہ فجر کی نماز بھی بالکل لاسٹ مومنٹ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور چلی جائے گی نماز چلی جائے گی.
جو کاروباری آدمی نماز کے عادی ہیں وہ زہر آخری مومنٹ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک منٹ پہ زہر چلی جائے گی، زہر چلی جائے گی. اس کی مہربانی جو اتنا خیال رکھ رہا ہے، چلی جاتی تو. یہ قومی مزاج ہے. اب میں قومی مزاج، میرا مزاج، میں اپنے مزاج کا جائزہ نہ لوں، میں اپنی غلط روش کا جائزہ نہ لوں، اور ہر چیز کا بلیم میں اپنے باہر والے کو کروں. یہ غلط. ہم پارکنگ کرتے ہیں، ہمارا مزاج غلط ہے. کبھی آپ پارکنگ کرتے وقت کب سوچتے ہیں کہ کسی اور کو تو پرابلم نہیں ہو رہی؟ ہم نہیں کرتے. ہمارا مزاج عجیب ہے. میں کچھ عرصے پہلے جہاں میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں بھی سب بنگلے بنے ہوئے تھے. تو رات کو 2 بجے یا 2 بجے 2:30 بجے تقریباً ہم تقریباً رات جاگتے ہیں، دن کو آرام کرتے، پھر زور میں اٹھ کر پھر مصروفیت شروع ہو جاتی. تو نارمل پریکٹس یہی رہی ہے، یہاں آ کر چینج ہو گئی. تو اب وہاں میں گلی میں، اب یقین مانے تقریباً روزانہ رات کو 2-2:30 بجے ایک گاڑی آتی، ہارن بجاتی. اب وہ فکس تھا اس کو 2-2:30 بجے. اب میں بولوں اس اللہ کے بندے کو، یہ نہیں ہے کہ یار گاڑی سے اترے بیل لگا لے، اب خود 2:30-3 بجے آ کر سارے محلے کو جگانا. اچھا یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً ہمارا یہ قومی مزاج ہے. یہ باہر نہیں ہے. میں ایک ملک میں گیا بیان کرنے کے لیے، پاکستان کے باہر. اب یقین مانیں گے 10 بجے ہم کو انتظام ہے کہ آپ کو 10 بجے بیان ختم کرنا ہے. بھائی کیوں؟ کہا 10 بجے کے بعد یہ ہمارا پورا علاقہ سائلنٹ زون چلا جاتا ہے، کیونکہ لڑکوں کے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں. وہاں امتحان ہو رہے ہوں گے اسکولوں کے، تو انہوں نے 10 بجے کے بعد پورا علاقہ سائلنٹ زون کیا ہوا تھا. ہمیں 11 بجے تک انہوں نے بیان کرنے دیا. وہ ہمارا بیان وہ شراب، نشہ، جوا، اس کے خلاف بیان تھا. تو انتظامیہ نے کہا یار اپنا ہی کام ہو رہا ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ ہم سے ایک دن پہلے وہاں پر کسی سیاسی لیڈر کا بیان تھا، 10 بجے تار کاٹ دیا. میرا بھی ذہن تھا، لیکن مجھے پھر اطلاع مل گئی کہ آپ چلاتے رہو. انتظامیہ نے کہا کہ یار ہمارا کام ہو رہا ہے. تو دعوت اسلامی نارملی یہی کر رہی ہے. اب جیسے میں اس وقت جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو سمجھنے کے بعد ہم کرائم ہی ختم کریں گے، اپنی عادتیں درست کریں گے، اپنی پارکنگ درست کریں گے، پڑوسیوں کو تکلیف سے بچائیں گے، خود بھی تکلیفوں سے بچیں گے. تو یہ جو ہمارے مزاج میں بن گیا. اچھا پھر مصیبت یہ ہے، نہ میں بدلوں نہ آپ بدلو، اور ہمارے بچے آپ کو مجھے دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں کہ ابو ٹائم پر بالکل ای پر پیٹرول بھرواتے ہیں. وہ بھی پھر ای پر ہی بھروائے گا، وہ بھی یہی کرے گا. یار اینڈ پہ پیٹرول بھرانا تھا، ابو غلط تھوڑی تھے. وہ پین لیتا ہے، ٹینشن لیتا ہے. جتنا خون جلا ہے نا، اس سے زیادہ پیٹرول نہیں جلتا. تو اللہ کرے کہ ہمارے یہ جو مزاج کی جو خرابیاں کمزوریاں ہیں، نماز کی خرابیاں کمزوریاں، آپ دیکھیں ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں خرابیاں پیدا ہو گئیں، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی. تو بے نمازی کو کوئی راحتیں ملتی ہیں؟ بے نمازی کو مصیبتیں ملتی ہے. جو زیادہ تر پریشانیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے. اگر یہ اللہ کے حضور یہ سر جھکتا رہے تو اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں یہ سر کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ. اس کے حبیب کے صدقے میں ابھی اس کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کے سامنے کہ کہاں جھکے گا. تو اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی عطا کرے. اور ہماری یہ جو کچھ میں نے آپ کو 2-4-5 چیزیں ساتھ ساتھ بیان کی ہیں کہ جب بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ مصیبت ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یاد کریں کہ اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی جو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. ویسے آپ کے میرے بدن میں کوئی تکلیف ہے بھی نا، تو وہ ہمارے بدن کے کسی 1 یا 2 حصوں میں تکلیف ہے. سینکڑوں بدن کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف سے محفوظ رکھا ہے. تو یہ لمحہ شکر ہے. کئیوں کو تکلیف ہے مگر فالج نہیں ہے. تکلیف ہے، فالج نہیں. فالج بھی ایک تکلیف ہے، لیکن فالج انسان کو محتاج کر دیتی ہے. اب جو بھی کرنا ہے اس نے کسی اور کے بلبوتے پر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فالج سے بچایا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کبھی بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے پتہ نہیں، اور یہاں ہے بھی کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. پاگل خانہ آس پاس کہیں ہوگا لاہور میں، عبرت کے لیے کبھی چکر لگائیے گا. میں آپ کو یہ مزاح نہیں کہہ رہا.
عبرت کے لیے کبھی چکر لگے گا، تعلقات وغیرہ بنا کر کہ پتہ چل جائے گا کون ہے، پتہ چلے کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہی تھوڑی دیر کے بعد ٹھوک دے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا. اچھا یہ جو ٹھوک دے گا اتنا ویل کلف والے کپڑے پہن کر اور صاف ستھرا ہو کر بیٹھا ہوا ہوگا، آپ کو لگے گا یار بھی میری طرح کسی پاگل سے ملنے آیا ہے، مگر وہ خود پاگل ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد یہ حرکت شروع کر دے گا. کیوں؟ پاؤں سلامت، ہاتھ سلامت، منہ سلامت، پورا اسمارٹ آدمی ہے. یہ کیوں کیا اس نے؟ عقل چلی گئی. پاگل کی کیا چلی جاتی ہے؟ صرف عقل. سارا بدن سلامت ہے، آنکھ سلامت، کان سلامت، ہر چیز سلامت ہے، گئی کیا؟ عقل چلی گئی. ایک شخص پاگل خانے میں گیا، عبرت ہی کے لیے گیا، تو ایک شخص یوں جیسے گرل کے پاس کھڑا ہوا ہے، ساری دیواریں جو نا فوم، گرے کلر کے فوم لگے ہوئے تھے، ساری دیواروں پر گرے کلر کے فوم لگے ہوئے تھے. اس سے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ کیا پرابلم ہے؟ کہا کہ یہ اسی طرح پیسے والا آدمی ہے مگر پاگل ہو گیا. اب اس کا پاگل پن کیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیوار میں کچھ نظر آتا ہے، وہ دیوار پر یہ مارتا ہے نا. اب یہ ہاتھ کبھی توڑ دیتا ہے، کبھی سر پھوڑ دیتا ہے اپنا. تو ہم نے ساری دیواروں پہ فوم لگا دیے کہ اس نے جتنا غصہ نکالنا فوم پر نکالے. دیوار ایک کمرے کے اندر بند ہے وہ آدمی، کھاتا پیتا. اگر اس کا بعض پاگل آپ کو ایسے ملے گا، اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا تو ویل سیٹلڈ فیملی ہے. اچھا بچے بھی فرما بردار ہیں، بچے نافرمان نہیں ہیں جو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں، وہ نافرمان اولاد ہوتی ہے جو اٹھا کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا. لیکن یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کو پاگل خانے میں پاگل ہونے کے بعد داخل کرا دے، اس کے بیٹے کو کیا بلیم کریں گے آپ؟ کوئی بلیم نہیں کریں گے کہ بیٹا کیا کرے گا. تو ڈیزیز جیسے عام ڈیزیز میں بچہ ہسپتال میں داخل کرواتا ہے تو ڈیزیز ہے، باپ تو بالکل پاگل ہو گیا نا، تو اس کو وہاں داخل کرائیں گے. ٹھیک ہے خرچہ پانی سب کریں گے مگر بیٹے کو بھی کوئی بلیم نہیں کرے گا. ہم یہ سوچیں آج کہ اللہ نے ہماری عقل کو سلامت رکھا ہے، اللہ نے ہماری عقل کو سلامت رکھا ہے. بولنے میں، لکھنے میں، فیصلے کرنے میں، کام کرنے میں ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. لمحہ لگتا ہے پیارے اسلامی بھائیو، لمحہ لگتا ہے. یہ جتنے بھی ہم کھڑے ہیں، میری بات آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، ہم سب کے لیے میں اس میں سبق بیان کر رہا ہوں. لمحہ لگتا ہے، لمحہ، ودین اے سیکنڈ اللہ عقل سلب کر لیتا ہے اور وہ اس کی کوئی اختیار میں نہیں ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے. یا پاگل ہو جیسے حرکتیں شروع کر دیا، کبھی پاگل ہو جاتا ہے، کبھی نارمل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، آن آف ہو رہا ہوتا ہے اس کا دماغ. میڈیکل کے بارے میں جتنا میں نے تھوڑا بہت دیکھا پڑھا سمجھا ہے، دماغ کے اندر کے معاملات میں میڈیکل سائلنٹ زون میں چلی جاتی ہے. کسی کو برین انجری ہو جائے نا تو میڈیکل اس کو بہت زیادہ پین کلر دے دے گی مگر اس کا دماغ کھول کر آپریٹ نہیں کرتی، اس کو رکھ دیتی ہے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 5 مہینہ، سال بھر پیشنٹ پڑا رہتا ہے. میرے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا نا، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے دماغ پہ چوٹ لگی. عید کا دوسرا دن تھا رات کو، ہم ہاسپٹل گئے تو وہ بالکل وہ خون اور جو اس کی حالت تھی. بیسیکلی جو چوٹ لگی تھی وہ دماغ پہ لگی تھی، آپریٹ نہیں ہوا لیکن 1 ماہ تک کم، آلموسٹ 1 ماہ تک میرا بیٹا بیڈ پر پڑا رہا. ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ قدرتی طور پر ہی یہ جو پرابلم ہے نا وہ حل ہوگا، نیچرلی یہی ہے، ہم آپریٹ نہیں کر سکتے. جو یہاں جہاں چند چیزیں ڈیمیجز ہوئی ہیں. شکر ہے اللہ کا، ایک پیر صاحب آئے، پیر صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی اور ماشاءاللہ ریپڈلی ریکوری ہو گئی. اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے. ریپڈلی ریکوری ہو گئی اور جب گھر آیا تو مجھے بھی لگا کہ اب اس کو سنبھالنا پڑے گا، اس کنڈیشن میں آیا مگر 1.5-2 مہینے میں نارمل ہو گیا. یہ نہ میرے بس میں نہ کسی اور، نہ کوئی میڈیسن تھی. میں آپ کو، میں تو پریکٹیکل گزرا ہوں، نہ کوئی میڈیسن تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ. مجھے ڈاکٹر نے کہہ کر واپس کیا تھا کہ یہ آپ کا جو 18 سال کا بیٹا ہے یہ سمجھے اب 6 سال کا ہے. یہ جملے تھے ڈاکٹر کے. جب 6 سال کا، اس کا دماغ 6 سال کا ہو گیا.
مگر 2 مہینے میں الحمدللہ اللہ نے اس کو پھر 18 سال والے کر دیا. یہ کس کے بعد؟ نہ میڈیکل کے ہاتھ میں تھا، نہ میرے ہاتھ میں تھا، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا. یہ صرف اللہ ہی کے دست قدرت میں تھا. کوئی دوائی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف آپ کو دیکھنا تھا، پالنا تھا، سنبھالنا تھا. یہ خود میرے ذات سے میں پریکٹیکل گزرا ہوں نا. تو یہاں پر بندہ صرف رب ہی کا شکر ادا کرے گا نا. اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے آزمائی سے بچایا. تو پیارے اسلام پہ عقل، اب یہی عقل اللہ کی نعمت ہوئی. اس کتنی بڑی نعمت ہوئی عقل، اور اس کا استعمال اب ہم دیکھ لیں. ہم نے ہماری عقل کو اللہ کے لیے کتنا استعمال کیا ہے. دی اللہ نے، مگر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. اور آپ یہ سوچیں جب اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی اور عقل سلامت ہے اور ماشاءاللہ اتنی ریپڈلی کام کر رہی ہے، جس دن یہ عقل اللہ کے لیے استعمال ہوئی اس دن اس عقل کی پرواز کتنی ہوگی. اللہ اس عقل میں برکت دے دے گا. آپ دیکھیے علماء عقل مند ہوتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا. علماء اور علماء سے مفتی عقل مند ہوتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنی عقلوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے کیٹیگری کے لوگ مفتی صاحب کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب ان کو حل دے رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو عقل دی ہوتی ہے. تو اللہ ہم سب کو نعمتوں کی قدر عطا فرمائے، اور زوال نعمت سے بھی اللہ ہم کو بچائے، امتحان آزمائش سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نگرانی شورا سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم جناب، میرا نام خواجہ محبوب الرحمان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ محبوب الرحمان میرا نام ہے. بہت خوشی ہوئی آپ کا بیان سن کے. سبحان اللہ، بڑا علم میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ہمیشہ شاد و آباد آمین. رکھے. امیر اہل سنت اور آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے. آمین آمین بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ سن کے. اللہ تعالیٰ آمین. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا چاہیں؟ میرا نام ذوالفقار علی سدھو ہے. میں آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ملتان کے جتنے بھی ساتھی دوست ہیں، قاری صاحب ہیں، ان سے میں بیٹھک رکھتا ہوں، ملنا پسند کرتا ہوں. یہ میری خوش نصیبی ہے. آج انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور آپ کا پروگرام اور آپ کے بیانات میں ٹی وی میں دیکھتا رہتا ہوں. اور آج جو بیان سنا مجھے انتہائی خوشی ہوئی. اور وہ بہت ساری خامیاں جو مجھ میں پائی جاتی تھیں، آج میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. اور میرا سوال یہ ہے، سوال تو نہیں، گزارش یہ ہے کہ ہم دنیا میں تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں ہم ایجوکیٹڈ لوگوں کو وہ کام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ سے ہم گائیڈ لائن حاصل کرتے ہیں. اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو وہ کس طرح وہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں. کیا ایسی کوئی سمپٹمز، کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ محسوس ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور یہ پورا ہو رہا ہے. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے یہ پتہ تو مرنے کے بعد ہی چلے گا. تو انسان زندگی بھر اسی امید پر نیکی اور عبادت کرتا رہے کہ اللہ قبول کر لینا، اللہ قبول کر لینا. میں ناقص تو کامل، میری عبادت کچھ نہیں، تو رحم والا ہے. تو وہ قبول کر لے تو جیت گئے، قبول نہ ہوئی تو بس اب وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. لیکن میں نے اب کتابوں میں بعض علماء بزرگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. ایک بزرگ کا قول مجھے آپ کے سوال پہ یاد آ گیا کہ میری دوسری نماز مجھے اس بات کی امید دلاتی ہے کہ میری پہلی نماز میرے رب نے قبول فرما لی ہے، کہ اللہ نے مجھے دوسری نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ پر یقین
خوبصورت یقین ہونا یہ بھی بہترین ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ فرماتا ہے بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے نا میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. ہم جب کوئی نیکی، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا جب اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے نا تو قبولیت کے اہتمام بھی فرما دیتا ہے. توبہ کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے اہتمام فرماتا ہے. نماز کی توفیق دیتا ہے قبولیت کے اہتمام فرماتا ہے. تو بندہ یہ امید تو رکھے، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ یار میری عبادت میری، وہ کریم ہے، وہ پتہ نہیں برسوں کی عبادت کو برسوں کے بعد قبول فرما لے. اصل میں اس میں ہوتی ہے حضور عاجزی. ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا 20 سال اس نے اپنے رب کی دن رات عبادت کی، 20 سال دن رات عبادت کی لگاتار. 20 سال کے بعد اپنے رب سے دعا کرتا ہے، کوئی التجا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، مگر وہ جو مانگ رہا تھا وہ اس کو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا. وہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے 20 سال تیری عبادت کی تو میری دعا قبول نہیں فرماتا. یہ کہتے ہی وہ سجدے میں گرا اور اللہ سے معافی مانگی. یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے 20 سال تیری عبادت کی، مجھ سے بھول ہو گئی. میں تو ننگا پیدا ہوا تھا مولا، تو نے تن ڈھانپنے کو کپڑا تو نے دیا تھا، پاک ہونے کو پانی تو نے دیا، ذکر کرنے کو زبان تو نے دی، قیام کرنے کو پاؤں تو نے دیے، نیکی کی توفیق بھی تو نے دی. یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ میں نے تیری عبادت کی، مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی. اور وہ سجدے میں پڑا رو رہا ہے. غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے تیرے 20 سال کی عبادت کو ہم تیری اس عاجزی کے صدقے قبول کرتے ہیں. کہ بندے نے جو عاجزی کی کہ میں کچھ نہیں، مال خرچ کرتا ہے بندہ، کون دیتا ہے اس کو؟ اچھا کمال یہ ہے کہ مال بھی اللہ دیتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور قبول بھی اللہ ہی فرماتا ہے، اور ثواب بھی اللہ ہی دیتا ہے. بندے کا کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے، اس کو کوئی کام نہیں تھا. اس پر یہ تکبر کرے کہ میں نے کیا. یہ تو ایسی مثال ہے کہ مجھے سلیم بھائی 2 لاکھ روپے دیں، کہا جا کر یہ یار غریبوں میں بانٹ دو، اور میں وہاں بانٹتے ہوئے اپنا سینہ چوڑا کرتا ہوا پھروں کہ میں بانٹ رہا ہوں. میں نہیں بانٹ رہا ہوں، سلیم بھائی کے پیسے تھے. مجھے تو سلیم بھائی نے ان تک پہنچانے کا وسیلہ اور واسطہ بنایا. تو ہم نے جس کو جو بھی دیا ہم نے نہیں دیا، ہمیں ہمارے رب نے دیا، اور رب ہی نے توفیق دی، رب ہی نے دل میں ڈالا، ہاتھ کھولا، سخاوت دی، تب جا کر میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے. اور اس غریب نے لے کر مجھے ثواب کمانے کا ذریعہ دیا. تو غریب میرا محسن ہے، میں نے غریب پر کوئی احسان نہیں کیا. جب اس طرح کی نیتوں کے ساتھ ہم نیکی، عبادت، نماز، صدقہ، خیرات کرتے ہیں نا، تو یہ وہ عاجزی ہے جو اللہ کو پسند ہے. جو چیز جہاں نہ ہو نا وہاں اس کی قدر ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا. جو چیز جہاں نہ ہو وہاں اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ عاجزی سے پاک ہے، اللہ عاجزی سے پاک ہے، ٹھیک ہے. وہ عاجزی سے، وہ متکبر ہے. تکبر اسی کو لائق ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور وہ عاجزی سے پاک ہے. جب بندہ اس رب کی بارگاہ میں عاجزی لے کے جاتا ہے نا، اللہ قبول فرما لیتا ہے. وہ تکبر کرتا تو اللہ اس کو ذلیل فرما دیتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان غنی میرا نام ہے، اور میں پیٹرولیم پروڈکٹ کی سیل سے تعلق ہے میرا، آئل مارکیٹ سے. میرا سوال یہ ہے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے، نمبر 1. اور جب آپ کے دل میں کوئی چیز آتی ہے کہ فلاں بندے سے کہیں دعا کریں تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور یعنی پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے ہر کسی کو کہنا ممکن ہو کہ میرے لیے دعا کریں، تو اسباب بھی چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو اس دعا کی اہمیت کے بارے میں، اور اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہو تو کہہ بھی نہیں سکتے میرے لیے دعا کریں، اور اگر کوئی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اچانک، تو وہ بھی میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیا ہوا ایک انعام ہی ہے. دعا یہ
اللہ کو پسند ہے. اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. دعا اللہ کو پسند ہے. دعا کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے. دعا ترک کر دینے والے پر اللہ غضب فرماتا ہے. تو جو اسے مانگنا ترک چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پر غضب فرماتا ہے. یعنی بندہ ہم مانگنا چھوڑ دیں تو بندہ خوش ہو جائے، مگر رب کہ اس سے مانگنا چھوڑ دو تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگ نہیں رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت دعا مانگنا ہے. سرکار کی سنت دعا مانگنا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعائیں مانگی. اتنی دعائیں کی کتابیں دعاؤں سے بھری ہوئی ہیں. خود قرآن کریم میں دعائیں، انبیاء کرام کی دعائیں قرآن کریم میں نقل کی ہیں کہ انبیاء کرام نے جس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی. یہ دعا کے لیے بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ دعا کے وہ کلمات یا وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی، وہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. تو بنیادی طور پر ان دعاؤں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے جو اللہ کے نبیوں کی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں ادا ہوئیں اور اللہ نے ان کو کس طرح قبول کیا. تو یہ دعا بہت ضروری ہے، ایسی دعا کریں. پھر دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ یقین کامل ہو کہ میری دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی غذا، آپ کا لباس، آپ کا رزق یہ حلال ہو، کہ ورنہ اللہ دعا قبول نہیں فرماتا. بارش کے وقت یا بعض قبولیت دعا کے وقت ہوتے ہیں، اس وقت جیسے فرض نماز آپ نے پڑھی نا، فرض نماز کے بعد دعا کریں دعا قبول ہوتی ہے. برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. کعبے کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے. تو اس طرح بعض مواقع ہوتے ہیں جس وقت دعا قبول ہوتی ہے. مزارات اولیاء پر حاضری دے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ قبولیت دعا کے کچھ مقامات ہیں. پھر یہ کہ دعا جائز کاموں کی، حلال چیزوں کی کرنی چاہیے، ناجائز چیز کی دعا نہیں کرنی چاہیے. تو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں جو مانگ رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہم اسی سے دعا کریں یا اللہ میرے لیے یہ کر دے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہوئی نا کہ اللہ نے منع فرمایا. پھر ایک بات دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی سے کہنا چاہیے. آپ کو میں ایمان افروز بات بتاتا ہوں. ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ حج پہ جا رہے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اس بات کو سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھولتے نہیں تھے کہ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا تھا اے بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. وہ مرکز ہے. اور یہ کہنا سید عمر رضی اللہ عنہ کے لیے زندگی بھر کا سرمایہ تھا کہ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا تھا. ٹھیک ہے، جب آقا اپنے غلام سے فرما سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی کو دعا میں کہنے میں کیا مسئلہ ہے کہ مجھے دعا. میں تو اپنے بچوں سے بھی دعا کراتا ہوں، بلکہ اب یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے نا. اب سید عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ اب مدینے کی گلیوں کے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. بچے نابالغ ہوتے ہیں، نابالغ کے ذمہ گناہ نہیں ہوتے، ان سے دعا. آپ کے گھر میں جو بھی بچہ ہے نا، یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جو بھی بچہ ہے اس سے دعا کرایا کرو بالغ ہونے سے بھی، کیونکہ اس کے ذمہ گناہ ہی نہیں ہے. بچے کی دعا کرا لیا کرو، بچے کی دعا قبول ہو جائے گی. ہم بچے سے دعا کرواتے ہی نہیں ہے. بچے کے پیچھے پڑے ہوتے کہ اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ. ماں باپ کو بولتا ہوں نابالغ بچوں سے دعائیں کراؤ. ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ پھر بھی گناہوں کے تو سے بچے ہوئے ہوں یہ کتنا ممکن ہے. لیکن ماں باپ کے پاس اگر وہ نابالغ بچہ ہے تو اسے دعا کروا لیا کرو کہ بیٹا دعا کرو. تو دعا کہہ دیا کریں. ہمارے استاد صاحب مفتی امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں جب پڑھاتے تھے تو بڑی پیاری بات فرما، جب تمہیں کوئی دعا کا کہے نا
فوراً کر دیا کرو, تمہارا کیا جاتا ہے. آپ مجھے کہیں یار عمران دعا کرنا, میں کر دوں گا, میرا کیا چلا گیا. میں نے اچھی نیت سے دعا کی, تمہیں ثواب ملے گا. قبول میرے ہاتھ میں ہی نہیں, قبول تو رب کے ہاتھ میں. تو آپ کو چاہے کوئی بھی ہو, نمازی بے نمازی کوئی بھی ہو, دعا کا سب سے کہنا چاہیے یار. دعا کہ اللہ کسی بڑے بڑے داڑھی والے, بڑے بڑے نیک نظر آنے والے زندگی گزار کے انہیں نبی پاک کا دیدار نہیں ہوا, اور کبھی کوئی ایسا مل جاتا ہے کہ دیکھو تو ایک ٹائم کا نمازی نظر نہیں آتا, مگر خود آ کر کہتا ہے کہ میں نے رات کو سرکار کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. آقا کا غلام ہے, آقا اپنے جس غلام پر کرم نوازی کر دے, غلام کو کیا ہمت, کیا مجال کے کچھ کلام کرے. جی آپ کی بات پوری ہو جائے. دعا جن کو آپ دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں ان تک پہنچ نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی, بلکہ بہت سارے لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی. یہ محض اتفاق ہے کہ مجھے رات کو کال آئی کہ صبح اس طرح سے آپ نے پہنچنا ہے. میں نے آپ ادھر ہے ملتان میں, کیونکہ میں سیلز جاب سے ہوں تو شہر سے باہر بھی بہت زیادہ جاتا ہوں. میں نے کہا بالکل میں ادھر ہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, پھر صبح آپ نے نا اتنے بجے جو ہے نا نگران شورا تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے پہنچنا ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی روٹین میں ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ جب سے مدنی چینل آیا تو گھر میں مدنی چینل کی وہ مدنی مذاکرہ اور سارے پروگرام بھی چلتے رہتے ہیں. تو میری بیٹی مجھے پچھلے تقریباً 15 دن سے کہہ رہی ہے کہ بابا جی ہم کہتے ہیں امیر اہل سنت کو, اپنی زبان میں ہم بابا جی کہتے ہیں, کہ بابا جی کو میرے بارے میں دعا کے لیے کہیں, میرا رزلٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں بابا جی کو کیسے پیغام دوں. میرا تو کوئی ڈائریکٹ پہنچنے کا سورس ہی کوئی نہیں ہے. تو رات جب مجھے یہ زیگا مطاری صاحب ہیں ہمارے دوست, ان کی جب کال آئی ہے نا, کہتی ہے پاپا آپ نے جانا ہے تو یہ کام ضرور کر کے آنا ہے کہ عمران صاحب سے کہے میرے لیے دعا کرانی. اور یہ دیکھیں یہ ایک اچانک بنا ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کی یہ ریکویسٹ امیر اہل سنت تک پہنچا سکوں. مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کیسے پہنچاؤں گا, اور آج میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اب ذمہ داری آپ, یعنی اب میں اپنا کام پورا کروں. ہاں جی بہت شکریہ سر آپ کا. انشاءاللہ. حضرت محمد ندیم قریشی میرا نام ہے جی. میں رکن صوبائی اسمبلی ہوں یہاں پنجاب میں, اور میری یہ خوش بختی ہے کہ فیضان مدینہ بھی اس حلقے کا حصہ ہے, بلکہ فیضان مدینہ کا یہ فیضان ہے کہ مجھ جیسا فقیر بھی اپنے حلقے کی نمائندگی کر رہا ہے. ایک تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں ملتان شہر میں, اور دوسرا میں بالخصوص تمام منتظمین دعوت اسلامی کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم, آپ جلوہ افروز ہیں, ہم آپ کی زیارتیں بھی کریں, آپ کی گفتگو سے بھی ہم سیکھیں کہ ویسے تو کوئی بھی مسلمان اس کی تکمیل ہی نہیں ہوتی اگر وہ درود و سلام کے فضائل سے بہرہ مند نہ ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت پر اور ان کی جماعت پر اور ان کے معتقدین پر یہ خاص انعام فرمایا کہ جتنا درود و سلام کی یہاں سلسلہ ہوتا ہے شاید کہیں اور نہ ہو. تو میری آپ سے یہ بالخصوص التجا ہے کہ ہم آج کل جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم بنیادی طور پر اخلاقی تعلیم سے بہت دور چلے گئے. ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی, اور مجھے جب بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے کہ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اخلاقی مسائل کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا جاتا ہے. ہم بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو ہر قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں تمام قوانین, تمام قواعد و ضوابط, تمام حقوق العباد کی منزلیں وہ ہمارے دوسرے دوست کے لیے ہیں. ایک تو میری درخواست ہوگی کہ جہاں جہاں آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں آپ مزید بھی مہربانی فرمائیں. اخلاقی حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ آپ کے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے, اور التجا یہ ہے کہ میرا بطور محمد ندیم قریشی خصوصی سلام امیر اہل سنت بابا جی کو پیش کیجیے گا. آپ کا, ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اخلاق کی تعلیم, انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ مزید اس پر کوشش کروں گا کہ زیادہ زیادہ بیان کروں, کیونکہ اس پہ جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں آپ کا سلام امیر سنت تک پہنچا دوں انشاءاللہ.
ندیم بھائی نے ہمارے یہاں الحمدللہ اعتکاف بھی کیا تھا، اور ابھی پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر صاحب اور دیگر سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ فیضان مدینہ آئے تھے، تو ندیم بھائی کا ایک جملہ بڑا زبردست تھا کہ میں نے رونا دھونا جو ہے دعوت اسلامی سے سیکھا ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ آنکھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بہتی ہے، ورنہ مال میں، دنیا کے درد میں، دنیا کے غم میں تو آنکھیں روتی رہتی ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی آنکھ اگر اللہ کی یاد میں بہے تو اس آنکھ کے نصیب اچھے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ